الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم اگلے راؤنڈ کی طرف جاتی ہے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ بہت سارے مدنی پھولوں میں سیکھنے کو ملتے ہیں، بہت سارے سوالات و جوابات ہوتے ہیں۔ علم دین کا گویا خزانہ بہت آسان طریقے سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور ہو سکے تو اپنے ساتھ کاغذ اور قلم رکھیے تاکہ آپ ان سوالات جوابات کو لکھ کر اپنے پاس بھی علم دین کا خزانہ جمع کر لیجیے۔ ذہنی آزمائش کا سلسلہ 11واں سلسلہ ہے، اور آج ہمارے ساتھ مرکز الاولیاء لاہور اور حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے اسلامی بھائی ہیں۔ اور یاد رہے یہ پری کوارٹر فائنل ہے، آج ناک آؤٹ مقابلہ ہے۔ ایک ٹیم نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر جانا ہے اور ایک ٹیم ہم سے جدا ہو سکتی ہے، جدا ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جدا کون سی ہوتی ہے۔ حیدرآباد والے حیدرآباد واپس خوشی خوشی جاتے ہیں، یا مرکز الاولیاء والے جاتے ہی داتا دربار پہ حاضری دیتے ہیں؟ ویسے داتا دربار پہ دونوں صورتوں میں حاضری کی نیت کر ہی لیجئے، اور آپ بھی سخی عبدالوہاب شاہ پہ حاضری کی نیت کر لیجئے۔ بزرگوں کے مزار پر تو ہر حال میں برکتیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ آج کہاں کون سی ٹیم جو وہ آگے بڑھتی ہے۔ لیکن کل کا سلسلہ، آج بہت سارے ہمارے پاس فیڈ بیک کے میسیجز بھی تھے جن سے میری ملاقات ہوئی، ان کے بھی اس طرح کے کچھ تاثرات ملے کہ کس طرح سردار آباد جیسی فیوریٹ ٹیم کو سکھر کی ٹیم نے پیچھے چھوڑا، آخری سوال پر جا کر فیصلہ ہوا۔ تو بہرحال یہ بہت امیزنگ سلسلہ تھا۔ اس سلسلے کی کچھ جھلکیاں ہم نے تیار کی ہیں، آئیے کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 سوال ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ کفر کے کیا معنی ہے؟ لغوی معنی ہے انکار کرنا، اچھا، اور اصطلاحی معنی جو ہے شرع میں جو استعمال ہوتے ہیں ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ کفر کا لغوی معنی ہے کسی شے کو چھپانا، آپ نے کہا انکار کرنا، اور اصطلاح میں کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو بھی کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا، انکار کرنا نہیں بلکہ کسی شے کو چھپانا کفر کہتے ہیں۔ سردار آباد والے 19 نمبر پر ہیں اور سکھر والے 18 نمبر پر ہیں۔ سبز، ہائے ہائے، سبز پسند کیا ہے جناب۔ بتائیے سبز کے پیچھے کون سا لفظ ہے جس کو درست کرنا ہے؟ مدد کی طرف جائیں گے جی؟ چشمے والے اسلام بھائی چلیں جناب۔ جنت البقی، جنت البقی انہوں نے کہا ہے، ذرا درست کیجئے، بتائیے کہ جو انہوں نے کہا ہے درست کہا ہے یا نہیں کہا؟ جواب درست دے دیا ہے، مدد کام آ گئی ہے، سبحان اللہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ مسجد نماز کا طریقہ، قبلہ، قبلتین، مسجد قبلتین، مسجد قبلتین، جواب درست دے دیا ہے۔ امیزنگ، بہت بڑی بات ہے۔ میں سوچ رہا تھا اس کو کیسے پہنچیں گے، ماشاءاللہ زبردست طریقے سے، پہلے قبلہ اور پھر 2 قبلے، مسجد قبلتین، بیوٹیفل جناب۔ کچھ قسمت بھی لگتا ہے ساتھ دے رہی ہے۔ سکھر کے اسلامی بھائی 40 نمبر پر پہنچ چکے ہیں، اور سردار آباد کے اسلامی بھائی فیصل آباد 39، 1 نمبر کا فرق ہے۔ 3 نمبر مدنی کسوٹی۔ ان کا تعلق بغداد سے ہے؟ لا سب کیا ان کا تعلق ہند سے ہے؟ لا اللہ، نگران شورا آپ کیا سوچ کر آئے تھے؟ سردار آباد والے پھنس گئے جناب۔ جواب دینا چاہ رہے ہیں 4 نمبر یا 0 نمبر؟ بتائیے۔ حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت حابیل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے یہ سلسلے کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ 44 نمبر ہیں سردار آباد فیصل آباد والوں کے، 46 نمبر ہیں سکھر والوں کے، 2 نمبر کا فرق ہے، اور سیگمنٹ آخری ہے۔ باری ہے ہمارے سردار آباد والوں کی، اب فیصلہ شاید انہی کی باری میں ہو جائے گا۔ صراط الجنان تفسیر کی پہلی جلد 4 پاروں پر مشتمل نہیں ہے۔ صحیح۔ نماز کے احکام کتاب میں امیر اہل سنت کے 12 رسالے موجود ہیں۔ صحیح۔ ذہنی آزمائش سیزن 1 ربیع الاول کے مبارک موقع پر ہوا تھا۔ صحیح۔ ذہنی آزمائش سیزن 2 زمزم نگر حیدرآباد نے نہیں جیتا تھا۔
गलत बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। सही 5 सवालात के जवाब दिए हैं। नतीजा मुकाबले को कहीं भी कर सकता है। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु पांचों के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अनबिलीवेबल। ये मुकाबला अब दूल्हे मियां के सर पर। यार ये गलत किया आपने, आखिरी तो इधर नहीं रखना था इनको यार, सारा बर्डन दूल्हे मियां पे डाल दिया है। चलें बहरहाल पहले रिलैक्स हो जाएं, कोई बात नहीं। आपको अल्लाह ताला खुश रखे, खुशियां नसीब करे। मुकाबला अपनी जगह पर है, टेंशन लीजिएगा नहीं। 3 नंबर अगर आप लेते हैं तो मुकाबला बराबर हो जाएगा, और अगर 4 नंबर आप लेते हैं तो आप मुकाबला जीत जाएंगे। कम से कम 3 लेने हैं, उससे ज्यादा लेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। गौर और खौफ से जवाब, मगर जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी मुकालमे में मदनी कसौटी का सिलसिला नहीं होता। सही मौजूदा माह इस्लामी साल का 11वां महीना है। गलत आला हजरत 10 शव्वालुल मुकर्रम को पैदा हुए। सही हजरत हमजा अशरा मुबशरा में से हैं। गलत 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत हसन की शहादत का वाकया पेश आया। गलत दूल्हे मियां ने पांचों के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अनबिलीवेबल। नंबर फैसलाबाद मक्की के दोनों आखिरी इस्लामी भाइयों ने 5-5 पूरे नंबर हासिल किए, कमाल किया। और 58 नंबर सखर मक्की के इस्लामी भाइयों ने। जनाब अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे पीछे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, ज़हनी आजमाइश के सिलसिले ने यूँ समझिए कि कई आंखों को नम भी किया, कई चेहरों पर मुस्कुराहटें भी आईं, कई दिल बेकरार भी हुए और कई दिलों में खुशियां भी दाखिल हुई, और इसी तरह ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब टीमों की रुखसत का वक्त है। कुछ इस्लामी भाई बड़ी खुशियों के साथ अपने शहर, अपने मोहल्लों से यहाँ आते हैं। यकीनन हर कोई यहाँ से जीत कर तो नहीं जा सकता, लेकिन नीयत हमारी जीतने हारने की नहीं होनी चाहिए। हमारी नीयत इल्म दीन घर घर पहुँचाने की होनी चाहिए। मुझे बहुत उम्मीद है कि इन नीयतों के साथ मरकज़ुल औलिया लाहौर, दाता नगर से और माशाअल्लाह हैदराबाद, सिंध, जमजम नगर से हमारे इस्लामी भाई आए होंगे। इनका सिलसिला हमने शुरू करना है। आइए सिलसिला शुरू करते हैं। ज़हनी आजमाइश सीज़न 7 का 11वां सिलसिला होने जा रहा है मरकज़ुल औलिया लाहौर और बाबुल इस्लाम के प्यारे शहर हैदराबाद, जमजम नगर से। आइए पहला सेगमेंट शुरू करते हैं। इल्म नूर है जी। 10-10 सवाल होने हैं। 2-2 सवाल, 2-2 नंबर का एक सवाल होगा। 25 सेकंड होंगे। मशवरा करके जवाब दीजिए, जल्दी ना कीजिए, मगर गलत जवाब देंगे तो कोई नंबर हासिल नहीं होगा। याद रहे कि आज का सिलसिला भी कल की तरह उन्हीं सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है जो कल हुए थे। कुछ नए सेगमेंट्स भी कल से हमने शामिल किए हैं। एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि आज का सिलसिला किन किन सेगमेंट्स पर, किन किन मरहलों पर मुश्तमिल होगा। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। पहला सेगमेंट होगा इल्म नूर है। दूसरा सेगमेंट होगा इश्क के बोल। तीसरा मरहला होगा दुरुस्त कीजिए। यह नया मरहला शुरू किया गया है। फिर कुरानी मालूमात, समझाइए मगर इशारों से, इंतखाब कीजिए, यह भी कल से नया इजाफा किया गया है। और फिर सफ़र होगा मगर अकेले, मगर कुछ अलग अंदाज में। बारी है मरकज़ुल औलिया लाहौर वालों की। जब कान बजने लगे, यानी उनमें सनसनाहट या भुनभुनाहट हो, तो क्या करना चाहिए? जब कानों के अंदर सनसनाहट महसूस हो तो उस वक्त दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे कान बजने लगे तो मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ताला तुम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ने लिखी है कि नबी, जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र मुनव्वर में अपनी उम्मत को पुकार रहे हैं, अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, उम्मती उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। आला हजरत कहते हैं कि जब कभी किसी को महसूस हो कि मेरे कान बज रहे हैं, तो ये वही आवाज़ है जो कब्र मुनव्वर से बुलंद हो रही है और तुम्हारी समातों से, तुम्हारी रूह से टकराई है, तो उस वक्त फ़ौरन दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। क्या बात है हमारे आका की। आज दुनिया से पर्दा फरमा कर भी हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत जभी तो लिखते हैं ना, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। बारी है जमजम नगर हैदराबाद वालों की। रोजाना कितनी मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से मोहताजी दूर होती है?
روزانہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود پاک پڑھ لیا کرے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ کبھی محتاج نہ ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. ایسے بہت سارے ناظرین ہو سکتا ہے سن رہے ہوں جو تنگ دست ہوں، محتاجی کی زندگی گزار رہے ہوں، رزق کی تنگی کا شکار ہوں. درود پاک اپنا معمول بنائیے اور محتاجی کو، تنگ دستی کو دور کیجیے. باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی. جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا رہے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا رہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا، اس کا خوف ہے، برے خاتمے کا خوف. جو شخص اذان کے وقت باتوں میں لگا رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب یہ وہ لوگ درس حاصل کریں جو اذان ہو رہی ہوتی ہے، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کام کاج میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا مدنی مرکز میں یا مدنی چینل پر جب اذان دی جاتی ہے تو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ گفتگو اور کام کاج روک کر، تمام ان معاملات کو چھوڑ کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں ثواب کمائیے. تو ہمیں یہ معمول بنانا چاہیے. اذان ہو اپنے کام کاج چھوڑ دیں. اسلامی بہنیں بھی گھروں میں اگر بیٹھی ہیں، عاشقان رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اگر اذانوں کی، تو فوراً کام کاج چھوڑیں، اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کمائیے. بتائیے امامت کی شرائط کتنی ہیں؟ امامت کی 6 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مرد ہونا، قراءت اور معذور نہ ہونا. قراءت کا صحیح ہونا، مرد ہونا اور معذور نہ ہونا. امامت کی 6 شرائط ہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. غور سے سن لیجئے کہ اسلام کی بنیادی باتیں کتاب میں صفحہ نمبر 119 پہ یہ لکھا ہے، جو شخص شرعی معذور نہ ہو اس کے امام کے لیے 6 شرائط ہیں. نمبر 1 صحیح العقیدہ مسلمان ہونا. نمبر 2 بالغ ہونا. نمبر 3 عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہونا، پاگل نہ ہو وہ. مرد ہونا نمبر 4. نمبر 5 قراءت صحیح ہونا. اور نمبر 6 شرعی معذور نہ ہونا. جواب درست دے دیا ہے. جناب سوال ہے ہمارے مرکز الاولیاء والوں سے، نجاست حکمیہ سے کیا مراد ہے؟ نجاست حکمیہ سے مراد وہ گندگی اور نجاست ہے کہ جو بظاہر نظر تو نہیں آتے لیکن اس کو قرآن اور احادیث کے اندر جو ہے وہ نجاست قرار دیا گیا ہے. کوئی مثال؟ وضو اور غسل کا نہ ہونا، غسل کا نہ ہونا. جی، جیسے بے وضو ہونا یا غسل کی حاجت ہونا. نجاست حکمیہ وہ ہے جو نظر نہیں آتی، یعنی صرف شریعت کے حکم سے اسے ناپاکی کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے ہمارے زمزم نگر والوں کی. نجاست حکمیہ سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر وضو کی ضرورت ہو تو وضو کر لیا جائے، غسل کی ضرورت ہو تو غسل کر لیا جائے. جہاں وضو کرنا لازمی ہو وہاں وضو کر لیا جائے، جہاں غسل کی حاجت ہو وہاں غسل کر لیا جائے. جواب درست دے دیا ہے. زیارت قبور کے لیے سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ قبرستان جو جاتے ہیں غور سے سن لیجئے کہ افضل وقت کون سا ہے. کوشش کریں کہ ان افضل اوقات میں جائیں. جی، اگر جمعہ کے دن ہو تو جمعہ سے پہلے، اور اگر ہفتہ کے دن ہو تو طلوع آفتاب تک، اور اگر جمعرات کے دن ہو تو ایک قول کے مطابق اول وقت میں اور ایک قول کے مطابق آخری وقت کے اندر. اور بھی کچھ راتیں ہیں. اور شب برات، شب قدر، عیدین کے موقع پر بھی جانا مستحب. اگر جمعہ کے دن کسی کو قبرستان جانا ہے تو نماز جمعہ سے پہلے جانا افضل ہے، اور ہفتے کے دن طلوع آفتاب تک جانا افضل ہے. جمعرات کو دن کے اول وقت میں اور بعض کے نزدیک آخر وقت میں افضل ہے. اسی طرح متبرک راتوں میں بھی زیارت افضل ہے، مثلا شب برات، شب قدر وغیرہ. یوں ہی عیدین کے دن یعنی دونوں عیدوں کے دن اور عشرہ ذوالحجہ میں بھی بہتر ہے. جواب درست دے دیا ہے. زیارت قبور کے لیے یہ افضل اوقات تو بتائے، دن کون سا افضل ہے؟ جمعہ. زیارت کے لیے سب سے افضل روز جمعہ کا دن ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی، والدین کی، جن کے دنیا سے والدین چلے گئے، اور ان کی قبروں کی حاضری کو جاتے ہیں، فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جمعے کے دن جایا کریں. روایتوں کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے والدین یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر کو جمعے کو ان کی زیارت کی اور یاسین شریف پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. اچھا، اب بتائیے غم دور کرنے اور عقل بڑھانے کا کیا نسخہ ہے؟
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کپڑوں کو صاف رکھے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اس کے غم کم ہوں گے، اور جو عطر استعمال کرے اس کی عقل بڑھے گی۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ غم دور کیسے ہوں گے اور عقل کیسے بڑھے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو اپنا لباس صاف رکھے اس کے غم کم ہو جائیں گے، اور جو خوشبو لگائے اس کی عقل میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اب صاف ستھرے لباس پہنا کریں، گندگی نہیں ہونی چاہیے، اور ہو سکے تو خوشبو لگائیں، عقل میں اضافہ ہوگا تو اس نیت سے بھی خوشبو لگا لیا کریں کہ عقل میں اضافہ ہوگا تو مزید علم دین حاصل کروں گا، تو انشاءاللہ خوشبو لگانے کی برکتیں بھی ملیں گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس انداز سے حدیث پاک کی تعظیم فرمایا کرتے تھے؟ امام مالک علیہ رحمہ جب حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرتے تو وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھتے، اس کے بعد داڑھی مبارک میں کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے اور اپنی مسند پر تشریف فرما ہو کر درس حدیث دیا کرتے تھے۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات سب سے زیادہ محبوب ہے کہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کروں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے ہمارے اسلاف کی، احادیث کا کس قدر احترام کرتے تھے، اور آج جناب قرآن و حدیث کی بات کرتے ہوئے لوگ جس طرح کا حلیہ اپناتے ہیں، جس طرح کا انداز اپناتے ہیں، عامیانہ انداز میں جس کو کہیں کہ روڈ کے تھلوں پر بیٹھ کر مذاق میں قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ وقت اور یہ اوقات اور یہ انداز درست نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو تو بڑی تعظیم کے ساتھ ہو، بڑے احترام کے ساتھ ہو، اہتمام کے ساتھ ہو، ایسا نہ ہو کہ جس کو آپ کہیں کہ ہنسی مذاق کے اندر اور بالکل عامیانہ انداز میں۔ امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے بزرگان دین کی ان تعظیم کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ چلیں جناب، 5 سوال ہو گئے ہیں، یہ لوگ تو غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کیوں نہ ذرا آپ سے کچھ مدنی سزا کے طور پر مدنی قافلے میں سفر کرا دیا جائے۔ سوال کا جواب درست دیں گے یا مدنی قافلے میں جائیں گے؟ اچھا، دونوں کریں گے، یہ بڑی اچھی بات ہے، سب جواب بھی درست دیں گے اور مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے۔ کیا تحفہ دیں گے جناب؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ نیک اعمال کے فضائل پر مشتمل 2000 سے زائد احادیث مبارکہ کا مستند مجموعہ جنت میں لے جانے والے اعمال ماشاءاللہ صرف 290 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ چاہیں تو اسے www.dawat-islami سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی .net سے یہ ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں میں ایک اور بات بتاتا چلوں، یعنی مبلغین کے لیے یہ خزانہ ہے۔ میں بالکل مدنی مشورہ دوں گا، اگر اب تک اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے اس کتاب کو حاصل نہیں کیا، 2000 احادیث ود ریفرنس، یعنی خزانہ ہو گیا نا آپ کے پاس۔ اب حدیث بیان کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے، اس کے اندر موضوعات کے مطابق حدیث ہے اور جنت میں لے جانے والے اعمال والی احادیث ہیں، ضرور حاصل کریں۔ یہ بتائیے وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی عمر مبارک 350 سال یا 250 سال ہوئی؟ مدنی چینل کے ناظرین، ایسے بھی ایک صحابی ہیں جن کی عمر روایتوں کے مطابق یا تو 350 سال یا 250 سال عمر تھی۔ جی دیکھیں کون بتاتے ہیں۔ جی مدینہ شریف سے ہمارے اسلام بھائی، یہ ان کو دیجیے گا، چلیں۔ ان کے نام کی ایک مسجد بھی مدینہ منورہ میں ہے۔ جی سامنے کی چیز بعض اوقات رہ جاتی ہے۔ چلیں ابھی آپ کو یاد آ جائے گا، برابر والے کو موقع دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلے جلدی سے مدنی قافلوں والے ان کو گرفتار کر لیں اور ان کو روانہ کر دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسان بن ثابت۔ جلدی سے ان کو بھی مدنی قافلے میں سفر کرائیں جناب، آخری موقع دے رہے ہیں جناب۔ ایسے صحابی کون تھے جن کی عمر 250؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان الفارسی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست دے دیا ہے، فارس سے آئے، اور بڑا خوبصورت ان کا واقعہ ہے کہ کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پہنچے۔ بہرحال جواب درست ہو گیا ہے اور ان کو تحفہ دیا جائے۔ چلتے ہیں جناب اگلے سوالات کی طرف۔ 5 سوال، سارے صحیح جواب۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائی جانتے ہیں کہ غلطی کی گنجائش بہت تھوڑی ہے، اور چونکہ اگر آج کوئی بھی ٹیم پیچھے رہ گئی تو پھر انہوں نے گھر ہی جانا ہے۔ جناب باری ہے مرکز العالیہ والوں کی۔ امام مالک کے مرتب کردہ مجموعہ احادیث کا کیا نام ہے؟ موطا امام مالک۔ موطا امام مالک۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آج زوردار سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی، کیا کہیں گے مل کر؟ اینج تو نہ کرو نا، تسی اسی سلسلہ کر رہے ہیں، آپ جواب ہی نہیں دے رہے ہو۔ چلیں جناب حیدرآباد والوں کی باری ہے۔ امام مالک کس لقب سے مشہور ہیں؟
آج تو امام مالک کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے. کیا بات ہے مدینے کی, سچے عاشق رسول. عالم مدینہ. آپ کو عالم مدینہ کہا جاتا تھا, جواب درست دے دیا ہے. کیا خوبصورت سوال ہے. بتائیے بلبل اپنے نغموں میں کیا کہتا ہے؟ آئے ہائے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 17 میں یہ ذکر موجود ہے کہ بلبل اپنے نغموں میں یوں گویا ہوتا ہے, فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. ترجمہ کنز الایمان, تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب, بلبل کی بات ہو گئی. بتائیے مینڈک اپنی تسبیح میں کیا کہتا ہے؟ آئے ہائے. سبحان المعبود فی البراری والکفاری سبحان الملک الجبار. یعنی پاک ہے جنگلوں اور چٹیل میدانوں میں عظیم معبود, پاک ہے خدائے جبار. جواب درست دے دیا ہے. اب غور کیجئے, بلبل بھی رب کی تسبیح کرے, مینڈک بھی رب کی تسبیح کرے, اور ایک انسان ہے کہ وہ غافل رہے. یہ کتنی بری بات ہے. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, خدارا اپنی زبان کو تسبیح الہی سے تر رکھیے, اللہ کے ذکر سے تر رکھیے. ہر خوش کو تر رب کی یاد میں ہے. بتائیے کہ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول گیا ہے یا سو گیا ہے اور ظن غالب ہے کہ بتانے سے وہ پڑھ لے گا, تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کو اٹھانا واجب ہے. کوئی سو رہا ہے یا نماز پڑھنا بھول گیا اور ظن غالب ہے کہ بتانے سے وہ پڑھ لے گا, تو اس پر واجب ہے کہ سوتے کو جگا دے اور بھولے ہوئے کو یاد دلا دے. جواب درست دے دیا ہے. جب بھی بیٹا جواب دینا, ابھی تو ماشاءاللہ آپ آگے بھی جائیں گے, تخصص بھی آپ کر رہے ہیں, تھوڑا سا تفصیل میں جواب دیں. جائز ہے, ناجائز ہے. اس کے ساتھ اگر اس عبارت کو دوبارہ دہرایا جائے تو جواب دینے والے کو سننے والے کو سمجھ آتا ہے کہ مسئلہ کیا بتایا گیا. یہ آئندہ بھی انشاءاللہ جب آپ دارالفتہ تک پہنچیں گے تو یہ انشاءاللہ امید ہے وہاں بھی آپ کو بتایا جائے گا. باری زمزم نگر والوں کی ہے. بتائیے شرعی مسافر کی مسافت کیا ہے؟ جو شخص اپنے شہر سے 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر کے ارادے سے نکلے اپنے وطن اقامت سے, وطن اصلی سے اپنے شہر سے باہر نکل جائے تو وہ مسافر کہلائے گا. شرعاً مسافر وہ ہے جو 57.5 میل تقریباً 92 کلومیٹر کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت مثلاً شہر یا گاؤں سے باہر ہو گیا, وہ شرعی مسافر ہے. جواب درست دے دیا ہے. یہ شرعی مسافت کی مقدار ہے. پھر اس کی مزید تفصیل ہے کہ کتنی راتوں کے لیے وہ جا رہا ہے, کہاں ٹھہر رہا ہے, اس کی مزید تفصیل ہے. شرعی مسافت یہ ہے. اب بتائیں کہ اب جو سوال ہیں اس میں 3 آپشن بھی ہیں. جو شخص یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے کتنے دروازے کھول لیتا ہے؟ 3 آپشن ہیں, 50 دروازے, 60 دروازے یا 70 دروازے. 70 دروازے. آپ نے کہا 70 دروازے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بتائیں کتنے دن سے زائد ناخن بڑھانا مکروہ تحریمی ہے؟ 40 دن. آپشن تھے 40 دن, 60 دن یا 80 دن. بغیر آپشن کے آپ نے جواب دیا 40 دن, اور بالکل ٹھیک جواب دیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب یہاں وہ اسلامی بھائی درس حاصل کریں جو اتنے لمبے لمبے ناخن, اسلامی بہنیں ناخن بڑھاتی ہیں. یاد رکھیں ناخن بڑھ جائیں تو اس گھر میں جہاں بھی ناخن بڑھتے ہیں نا تنگ دستی آتی ہے. یہ یوں سمجھیے کہ اچھی بات نہیں ہے. 40 دن کے اندر اندر ناخن کٹوا لینے چاہیے. امید ہے کہ آج کے سلسلے کی برکت سے کچھ ناخن کٹ جائیں گے. اب 10واں سوال ہے مرکز الاولیاء والوں سے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں تھیں. آپ کی سب سے بڑی شہزادی کا نام بتائیں. 3 آپشن ہیں, سیدتنا رقیہ, سیدتنا ام کلثوم, سیدتنا زینب, سیدتنا فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. چار میں سے بڑی صاحبزادی کون سی تھی؟ مدد بھی لے سکتے ہیں چاہے تو. ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی ہے جو اس کا جواب دیں؟ چلیں بھائی جائیں ذرا دیکھیں. مدد تو نہیں لی انہوں نے. اب ان کا جواب درست ہے یا مدنی قافلے کا کوئی مسافر بنتا ہے؟ کیا تحفہ دیں گے؟ درود السلام مع دیگر موضوعات پر مشتمل 63 بیانات کا مجموعہ گلدستہ درود السلام. کیا بات ہے, ماشاء 200 اللہ. روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ پر موجود. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے کتنا عرصہ ہوا مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا، اور ویسے بھی ذہنی آزمائش میں شامل ہونے والے جواب نہیں دے سکتے. ویسے بھی آپ کا جواب غلط ہے. تشریف رکھیں اور مدنی قافلے میں سفر کی تیاری کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا پتہ انہوں نے جواب دیا وہی درست ہو؟ ایسا نہیں ہے، آپ کا جواب درست ہے. سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی صاحبزادی تھیں. آپ کو تحفہ ملے گا اور ان کو نمبر نہیں ملیں گے جناب. اب باری ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس صورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ صورت تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ؟ 3 آپشن ہیں: سورہ کوثر، سورہ انعام، سورہ واقعہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور سے سنیے کہ وہ کون سی صورت ہے جو تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے. سورہ واقعہ. آپ نے کہا سورہ واقعہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. یہ سارے سوال جواب کے بعد زمزم نگر حیدرآباد والے کچھ آگے جاتے نظر آ رہے ہیں، مگر ابھی مقابلہ بہت باقی ہے. چلتے ہیں ہم اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 18 نمبر ہیں لاہور مکی والوں کے، زمزم نگر حیدرآباد مکی والوں کے 20 نمبر ہیں. 2 نمبر کا فرق ہے. چلیں گے اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی عشق کے بول سیگمنٹ میں 5 اشعار ہیں. پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے یا دوسرا مصرع بھی، آپ نے پورے کرنے ہیں. پہلا شعر کی باری ہے مرکز الاولیاء لاہور والوں کی. جلوے یار سے اس کو بسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. ہے تیرا فرمان ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، جلوہ یار سے اس کو بسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. ہے تیرا فرما ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، جلوہ یار سے اس کو بسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب درست دے دیا ہے. رنج و علم نے مجھ کو مارا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. حاضر در ہوں میں دکھ یارا، یا رب تیرا ہی ہے سہارا. رنج و علم نے مجھ کو مارا، رنج و علم نے مجھ کو مارا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. اگر آپ کا جواب غلط ہوتا تو سیکنڈز تو ختم ہو گئے. پہلے میں نے مشورہ دیا تھا کہ جب بھی آپ نے طرز میں شعر سنانا ہو آپ پہلے نثر میں سنا دیں، وہ درست ہو پھر بے شک طرز میں سنا دیں، ورنہ آپ کو دوسرا کوئی چانس نہیں ملے گا. بہرحال شعر بالکل درست سنا دیا ہے. اس دن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور، اس دن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور. چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں. ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب. جواب درست دے دیا ہے. کاش ہر سال مدینے کی بہاریں دیکھوں. آئے ہائے. کاش ہر سال مدینے کی بہاریں دیکھوں، گنبد سبز کا بھی دیدار کروں گا یا رب. سبز گنبد کا بھی دیدار کروں گا یا رب. جواب درست ہے. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. جواب درست ہے. وہی ہے شافع، وہی مشفع، اسی شفاعت سے کام ہوگا. ہماری بگڑی بنے گی اس دن، وہی مدار المحام ہوگا. ہماری بگڑی بنے گی اس دن، وہی مدار المحام ہوگا. جواب یہ بھی درست ہے. ان کی جبین نور پہ زلف سیاہ بکھر گئی. جمع ہے ایک وقت میں ضد صبح و شام دو. جمع ہے ایک وقت میں ضد صبح و شام دو. جواب یہ بھی درست ہے. چاند سے ان کے چہرے پہ گیسوئے مشک فام دو. دن ہے کھلا ہوا مگر زلف دوتا ہے شام دو. کچھ ٹھیک کیجئے. دن ہے کھلا ہوا مگر
वक्त सहर है शाम दो। जी, दिन है खुला हुआ मगर वक्त सहर है शाम दो। जवाब दुरुस्त है जिक्र मेरे लब पे हर सुबह शाम तेरा। हाय हाय, मैं क्या हूँ सारी खलकत लेती है नाम हाय तेरा। हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत बात की है जिक्र मेरे लब पे हर सुबह शाम तेरा। मैं क्या हूँ सारी खलकत लेती है नाम तेरा। क्या बात है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हर चीज का तू नाजिर और हर मकाम हाजिर। जाहिर में है अगरचे तैबा मकाम तेरा। जाहिर में है अगरचे तैबा मकाम तेरा। जवाब ये भी दुरुस्त है। क्या बात है, मदनी चैनल वाले भी बड़े खूबसूरत खूबसूरत शेर ढूंढ कर आते हैं। चलें जनाब, आपकी बारी है। आप में से कोई शेर सुनाएंगे? कौन सुनाएंगे? हाँ, साहिब खाना लकब किसका है तेरा तेरा। पहला मिसरा सुनाएंगे। साहिब खाना लकब किसका है तेरा तेरा। जी, क्या तोहफा देंगे? मुतबरिक मुकद्दस पानी, आए हाय, गुस्ले खाना काबा, गुस्ले गुंबद खिजरा, गुस्ले मोह मुबारक, बारिश मदीना, गुस्ले मज़ार गौसे पाक अल्लाह, और बीरे अल्लाह। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला हाय 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 हाय। चलें जनाब, इसकी तो पानी मिलने की खुशी में 30 दिन मदनी काफिला भी देना चाहिए। जी, आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान। हाय हाय हाय, पूरा करें शेर। आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिब खान लकब किसका है तेरा तेरा। क्या आप कहाँ से आए, अपना नाम बताएं? मुल्तान से। क्या करने आए यहाँ पर आप? मैं मदनी इनामात मदनी काफिला को हाय हाय हाय, क्या बात है, कितने प्यारे अंदाज में जवाब दिया और शेर कितना खूबसूरत है। आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान। ये पूरी दुनिया दस्तरखान है और गोया सारा जमाना जो है उसमें मेहमान है। और इस दस्तरखान पर जो मेहमान हैं उसके मेजबान कौन हैं? साहिब खाना लकब किसका है तेरा तेरा। क्या बात है, इमाम अहले सुन्नत की। बहुत खूबसूरत जवाब दिया। अगर तर्ज में सुनाए तो क्या बात है मदीने की। आसमां खान ज़मीं खान ज़माना मेहमान। आसमां खान ज़मीं खान ज़माना मेहमान। साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। मदनी चैनल के नाज़रीन, 2 सेगमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि मुकाबला बाबुल इस्लाम सिंध में है या पंजाब तक पहुंच चुका है। दिखाइए जनाब स्कोर बोर्ड। 30 नंबर है हैदराबाद मक्की के जमजम नगर के और 28 नंबर है मरकजुल औलिया लाहौर मक्की के। 2 नंबर के फर्क से आगे हैं हैदराबाद वाले, मगर देखना है क्या आखिर तक आगे रहते हैं कि नहीं। अब बहुत खूबसूरत सेगमेंट जो नया इजाफा है ज़हनी आजमाइश में, दुरुस्त कीजिए। क्या दुरुस्त करना है आपको बताते हैं, आइए शुरू करते हैं। दुरुस्त कीजिए। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, 4 अल्फाज होंगे इन कलर्स के पीछे और आपने रंग पसंद करना है और उसके पीछे जो लफ्ज टूटा फूटा हुआ होगा, कुछ आगे पीछे होगा, आपने उस लफ्ज को कंप्लीट करना है। आइए मरकजुल औलिया वालों को 4 रंग दिखाए जाएं। सब्ज, नीला, पीला या सफेद। ग्रीन, ब्लू, येलो या वाइट। नीला। नीला। चलें जनाब, ज़हनी आजमाइश का कलर भी नीला, गुंबदे गौसे पाक का रंग भी नीला। अब बताइए इसके पीछे क्या है। बड़ा आसान सा लग रहा है जनाब। इकतालीस सेकंड है आपके पास। अगर कोई इशारा लेना चाहें तो आज आपको इशारा भी दिया जाएगा, मगर 1 नंबर कम हो जाएगा। इशारा चाहें तो मैं इशारा दे सकता हूं।
सेकंड्स खत्म हो रहे हैं, ये मदद की तरफ जाएंगे, मदद। मदद की तरफ जाएंगे जी जनाब। कौन मदद करेंगे? मदद वो करेंगे जो ज़हनी आजमाइश के सिलसिले में शामिल ना हो। ये हमारा उसूल याद रखें। और मददगार वापस बैठ गए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इशारा ले लेते तो मैं ये इशारा देता कि ये एक बातनी बीमारी है। दोबारा दिखाइए जरा स्क्रीन पर। हाँ, और ये है हुब्बे मदाह। ये क्या है ये मैं बता देता हूं मदनी चैनल के नाजरीन। किसी काम पर लोगों की तरफ से की जाने वाली तारीफ को पसंद करना या इस बात की ख्वाहिश करना कि फला काम पर लोग मेरी तारीफ करें, मुझे इज्जत दें, ये हुब्बे मदाह कहलाता है। और ये बातनी बीमारी है, इससे हमें बचना चाहिए। और इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो बातनी बीमारियों की मालूमात, बड़ी प्यारी किताब है, मकतबतुल मदीना से हासिल करें। दावतिस्लामी.net से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर ये किताब मौजूद हो तो मदनी चैनल की स्क्रीन पर दिखाई भी जाए। जनाब बारी है जमजम नगर वालों की, आइए रंग पसंद कीजिए। सब्ज रंग, जी रियाकारी। इन्होंने कहा यह है रियाकारी। जनाब दिखाइए, 10 सेकंड से पहले इन्होंने बूझ लिया है। क्या सही बूझा है? रियाकारी जवाब दुरुस्त दे दिया है। बातनी गुनाहों में से एक गुनाह रियाकारी भी है। और ये एक किताब भी है मकतबतुल मदीना की इस मौजू पर। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के अलावा किसी और नियत या इरादे से इबादत करना रियाकारी है। मसलन लोगों पर अपनी इबादत गुजारी की धाक बिठाना, मकसूद ये हो कि लोग इसकी तारीफ करें और इज्जत दें और इसकी खिदमत में माल पेश करें। बाहर शरीयत में रियाकारी की ये तारीफ मौजूद है। इस टॉपिक पर ये पूरी किताब ज़रूर पढ़िए और पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। जवाब दुरुस्त देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। मरकज़ुल औलिया वालों की बारी है। नंबर दिखाएं भाई, कलर दिखाएं। येलो या वाइट? येलो। येलो, पीला रंग, नीले के बाद पीला, क्या बात है भाई। अब तो मदद भी नहीं ले सकते। आराम से गौर कीजिए, अभी 20-22 सेकंड हैं। इशारा लेना चाहेंगे तो एक इशारा मिलेगा कि जिससे आपका 1 नंबर कम हो जाए। आप मदद नहीं ले सकते। इशारा यह है कि ये मक्का पाक की एक जगह का नाम है। और अब टाइम आपके पास खत्म हो गया। फॉर जी मरवा। मरवा, इन्होंने कहा है मरवा। बताइए क्या जवाब दुरुस्त है? जवाब दुरुस्त हो गया है इशारे के बाद, तो 1 नंबर हासिल कर लिया है मदनी चैनल के नाजरीन। बारी अब है जमजम नगर वालों की। इन्हें रंग ना बताएं, सवाल बता दें। आप मदद दे सकते हैं, आपके पास मदद का ऑप्शन भी है। आप इशारा भी ले सकते हैं, मगर मदद उनसे लेंगे कि जो ज़हनी आजमाइश में नहीं है, किसी भी सेगमेंट में नहीं है। सेकंड्स बाकी हैं, गौर भी कर सकते हैं। मदद का ऑप्शन बचा भी सकते हैं। 7 सेकंड है। मदद की तरफ जाएंगे जी। किससे मदद लेंगे? इनसे जी। हाँ जी, खड़े हो जाएं भाई। ये ज़हनी आजमाइश में तो नहीं है ना बेटा किसी सेगमेंट में? चले जनाब, मदद मिलती है या नहीं मिलती है, देखना यह है। जी मुस्तजाब। आपने कहा मुस्तजाब। जनाब दिखाइए स्क्रीन पर, जवाब दुरुस्त है कि नहीं? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या तोहफा देंगे इन्हें? दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की शाया करदा बहुत ही खूबसूरत किताब कुरानी वाक़ियात और अजायबात पर मुश्तमिल अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
یہ بہت خوبصورت کتاب ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے. قرآنی واقعات پڑھنے ہوں، کس طرح کے ہسٹوریکل واقعات ہیں، بڑی دلچسپ کتاب ہے، اسے حاصل کیجئے. حیدرآباد والوں کو مدد بھی کام آ گئی ہے. چلنا ہوگا ہمیں اسکور بورڈ کی طرف. فرق کچھ اور بڑھ گیا ہے ناظرین. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 34 نمبر، 34 نمبر ہیں حیدرآباد مکی کے، 29 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے. اب فرق 5 نمبر کا ہو گیا مدنی چینل کے ناظرین. جو فرق پہلے 2 نمبر کا تھا، اب باری ہے اگلے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی جناب، قرآنی معلومات سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. 2 سوال ہوں گے اور اس کے بھی 2 نمبر ہوں گے. باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی. سوال یہ ہے، جس درخت کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ سوکھا ہوا تھا، مگر اس درخت میں پھل کیسے لگے اور وہاں نہر کس طرح جاری ہوئی؟ حضرت جبریل علیہ السلام جو کہتے ہیں بی مریم رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ درخت کے جو ہے وہ اس کو پر مارا، جس کی وجہ سے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور پھل دینے لگ گیا، اور ساتھ ہی وہاں سے جو نہر بھی جاری ہو گئی. نہر کیسے جاری ہوئی؟ زمین پہ پاؤں مارا تو نہر جاری ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ایک سنسان زمین میں کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں، جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا. ناگہاں حضرت جبریل علیہ السلام اتر پڑے اور اپنی ایڑی زمین پر مار کر ایک نہر جاری کر دی، اور اچانک کھجور کا سوکھا درخت ہرا بھرا ہو کر پختہ پھل لایا. جواب ان کا درست مان رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلی تقریر کس عمر میں اور کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی جھولے میں تھے کہ آپ نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی، آپ نے بنی اسرائیل کو اپنی نبی ہونے کی خبر دینے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرنے، زکوٰۃ دینے اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تاکید فرمائی، اور اپنے والدہ کی پاک دامنی کی بیان فرمائی. سورہ مریم پارہ 16 آیت نمبر 29 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو وہ سب سے پہلی تقریر ہے اس کا گویا کچھ خلاصہ موجود ہے. میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کنز الایمان. اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے. بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، اور اس نے مجھے مبارک کیا. میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. جب بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت مریم پر تہمت لگائی تو آپ کی پاک دامنی کی گواہی کس نے دی؟ حضرت عیسیٰ نبی کے نبی علیہ السلام نے خود اپنے والدہ کے پاک دامنی کی گواہی دی. کہاں دی؟ آپ جب پنگوڑے کے اندر ابھی آپ جھولے میں تھے کہ اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہونے والے مناظرے میں حضرت ابراہیم نے کون سی دلیل پیش کی تھی جس سے نمرود بے بس ہو گیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو ایک دن مغرب سے نکال دے. یہ سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا. کیا خوبصورت بات کی کہ سن میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے. اب نمرود کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ حیران ہو گیا، کچھ نہ بول سکا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. قرآنی معلومات میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن پڑھے تو صحیح، سمجھے تو صحیح. اور ابھی جو کتاب تحفے میں دی گئی عجائب القرآن غرائب القرآن، شاندار کتاب، ہمارے علماء کا احسان ہے کہ قرآنی واقعات آسان اردو میں ہمارے لیے عطا کر دیے. اس کو پڑھیے. تفسیر صراط الجنان مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دی ہے. کتنی ساری جلدیں آ چکی ہیں، اس میں بہت آسان اردو میں یہ کتابوں میں قرآن پاک کے واقعات اور ترجمہ موجود ہے. تو اسے حاصل کریں، dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کریں اور قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کریں. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف کہ قرآنی معلومات کے بعد ہمارا سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے. اڑتیس نمبر ہیں حیدرآباد مکی کے، 33 نمبر ہیں مرکز الاولیاء کے. 5 نمبر کا یہ فرق کم نہیں ہو پا رہا ناظرین. اب باری ہے سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے.
جی انتخاب کیجیے سیگمنٹ کے اندر 4 آپشن ہوں گے، ہمارے اعلیٰ حضرت، ہمارے امیر اہل سنت، مدنی گلدستہ یا مدنی کسوٹی۔ اب آپ کے نصیب ہیں کہ دونوں کے نمبر الگ الگ ہوں گے اور ایک ہی موقع ملے گا، 2 موقع نہیں ملیں گے۔ ایک موقع میں ہو سکتا ہے دونوں کے پاس ایک ہی سیگمنٹ آ جائے، ہو سکتا ہے الگ الگ بھی آ جائے۔ باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی، 4 نمبر انہیں بتائے جائیں۔ چاہتے کیا ہے ویسے، کیا آنا چاہیے، تمنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت۔ آئے ہائے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتے ہیں۔ اب نمبر بتائیے جناب۔ نمبر بتانے میں اتنے مشورے ہوتے ہیں؟ 2 نمبر۔ 2 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سیگمنٹ ہے جناب؟ ہمارے امیر اہل سنت، سبحان اللہ۔ چلیں جناب، اعلیٰ حضرت نہیں تو عاشق اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں۔ 2 سوال ہیں اور 5 نمبر ہیں اس میں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے نام کے ساتھ ضیائی نسبت کیوں لگائی جاتی ہے؟ کیونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیر و مرشد کا نام مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی کی نسبت سے امیر اہل سنت اپنے نام کے ساتھ ضیائی نسبت لگاتے ہیں۔ جی جناب، قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے امیر اہل سنت کے مرشد ہیں، اسی نسبت سے آپ اپنے ساتھ نسبت سے ضیائی لگاتے ہیں، کہلاتے ہیں۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت کے والد محترم کا وصال کس سبب سے ہوا اور کب ہوا؟ حج کے موقع پر مینا کے اندر سخت لو چلی تھی جس میں کئی حجاج کرام شہید ہو گئے تھے۔ اسی لو کی وجہ سے میرے اہل سنت کے والد محترم جو ہیں وہ ہسپتال میں چلے گئے بیمار ہونے کی وجہ سے، اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسی سبب سے انتقال ہو گیا۔ گرمی سن کون سا تھا؟ 1370 ہجری۔ 1370 سنہ ہجری میں حج کے ایام میں مینا میں سخت لو چڑھی جس کی وجہ سے کئی حجاج فوت ہو گئے۔ انہی میں حاجی عبد الرحمن علیہ رحمت المنان جو ہمارے امیر اہل سنت کے والد محترم ہیں، مختصر علالت کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ 5 کے 5 نمبر مرکز الاولیاء والوں نے حاصل کیے ہیں۔ امیر اہل سنت کے بارے میں کچھ آپ سے بھی سوال کریں؟ چلیں جناب۔ امیر اہل سنت کے والد محترم حاجی عبد الرحمن علیہ رحمہ جب قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے تو کیا برکت ظاہر ہوتی تھی؟ ہائے ہائے، ہمارے پیر و مرشد کے والد محترم کی بھی کیا بات ہے۔ کیا تحفہ دے گے بھائی؟ بات چونکہ مدنی کی ہو رہی ہے اور تسبیح مدینہ، تسبیح مدینہ تحفے میں ملنے جا رہی ہے جناب۔ جی جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم قصیدہ بردہ شریف پڑھتے تھے تو آپ کی چارپائی زمین سے بلند ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کی چارپائی جس پر آپ بیٹھ کر قصیدہ غوثیہ پڑھتے تو ان کی چارپائی زمین سے بلند ہو جاتی تھی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلے جناب، باری ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا نمبر آ جائے؟ جی 4 میں سے کیا تذکرہ چاہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ بھی حاضری دینا چاہتے ہیں جناب۔ نمبر دکھائیے اسکرین پر۔ نمبر 1۔ 1 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ حیدرآباد والوں کا ستارہ کچھ عروج پہ لگ رہا ہے جناب، قسمت کا ستارہ کہاں تک لے جاتا ہے۔ جی باری آپ کی ہے، 2 سوال ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت نے کم و بیش کتنے علوم پر قلم اٹھایا؟ 55 علوم پر آپ نے دسترس حاصل کی، اس وقت کے حساب سے 55 تھے، آج کل کے حساب سے تقریباً 105 بنتے ہیں۔ تذکرہ امام احمد رضا میں ہمارے پاس 50 علوم لکھے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس زمانے میں 55 علوم، بعد میں تو واقعی بہت سارے علوم جس کو کہتے ہیں آشکار ہوئے۔ کیا ان کا جواب کچھ درست مانا جائے گا؟ اس جواب پر انہیں 2 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کسی اور کتاب کے حوالے سے چونکہ بتایا ہے۔ بہرحال تذکرہ امام احمد رضا جو مکتبۃ المدینہ کا شائع شدہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس میں 50 علوم، اور بزرگان دین نے بڑی پیاری بات لکھی کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم معلوم تھے نا، یہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ان سے جس علم کے بارے میں سوال کیا گیا انہوں نے جواب دے دیا، جس زبان میں سوال کیا گیا اسی زبان میں جواب دیا۔ آپ سے فارسی میں سوال ہوا، آپ نے فارسی میں جواب دیا،
اردو میں سوال ہوا اردو میں جواب دیا، عربی میں سوال ہوا عربی میں جواب دیا، انگریزی میں سوال ہوا انگریزی میں جواب دیا. تو امام اہل سنت جو ہے ان کی کیا شان ہے، سبحان اللہ. اب باری ہے دوسرے سوال کی، سیگمنٹ ہے ہمارے اعلیٰ حضرت. بتائیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی مدت میں قرآن مجید حفظ کیا، اور جب حفظ کرتے تھے تو وہ اوقات کیا ہوتے تھے؟ ایک ماہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں عصر سے مغرب تک آپ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. عشاء کی سنتوں سے لے کے فرائض تک قرآن پاک دہرایا کرتے تھے. سید ایوب علی صاحب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس روز سے دور شروع کر دیا، یعنی حفظ قرآن شروع کر دیا جس وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا، جس کا وقت جو تھا. روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے، یہاں تک کہ 30ویں روز 30واں پارہ یاد فرما لیا. ایک مہینے کے اندر پورا قرآن یاد کر لینا اعلیٰ حضرت کی شاندار کرامت ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. کیا بات ہے امام اہل سنت کی. یعنی اگر دوسرے لفظوں میں سمجھا جائے کہ عشاء کے وضو سے عشاء کی جماعت کے درمیان اگر آدھے گھنٹے کا وقت بھی مان لیا جائے تو 15 گھنٹے بنتے ہیں 30 دنوں میں. امام اہل سنت نے 30 دنوں میں نہیں 15 گھنٹوں میں قرآن پاک یاد کیا ہے. کیا بات ہے امام اہل سنت کی. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. جواب درست دے کر یہ نمبر بھی 2 حاصل کیے ہیں. یہ شعر اگر سنا دیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جی. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. آئیے مدنی چل کے ناظرین کچھ نعت خوانی بھی کرتے ہیں، آپ کی کالز بھی لیتے ہیں، آپ کو تھوڑی دیر میں سکور بورڈ بھی دکھاتے ہیں. نعت خوان اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ اوپر تشریف لائیں اور ہمیں پیاری پیاری سی نعت شریف بھی سنائیں. پھر آپ کی کالز ہوں گی اور پھر انشاءاللہ بقیہ مقابلے کو بھی لے کر آگے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. پڑھی صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے. بڑی غریبی ہے یا رسول اللہ، بڑی غریبی ہے، مجبور ہو گئے ہم تمہارے در سے، بہت دور ہو گئے ہم، جو حکم ہو تو مدینہ گھومنے آئے، دیا رے پاک کی دیوار چومنے آئے، مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے. میں آؤں مدینے
اگر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے بلا لو پھر مجھے شاہ بغرو پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بغرو پر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے بلا لو غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ اے شبیر و شفیع فاطمہ حیدر مدینے میں مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا ایک بار پھر دکھا دو آقا مجھے مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بلا لو میں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ اے شبیر و شفیع
پر فاطمہ ہے مدینے میں مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلائے کہ تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے کیا بات ہے مدینہ منورہ کی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. دنیا میں کوئی ایسا شہر ہو تو بتا دیجئے جس کی یاد میں کروڑوں آنکھیں اشکبار رہتی ہوں, کروڑوں دل بے قرار رہتے ہوں, جس کا تذکرہ ہو تو عاشقوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, بار بار دیکھنے کے باوجود پیاس ہے کہ بجھتی نہیں, بڑھ جاتی ہے, تڑپ بڑھ جاتی ہے, دل مچل جاتا ہے. اور کیوں نہ مچلے اور کیوں نہ تڑپیں کہ سب کچھ ہمارے وہیں پر تو ہیں, ہمارے آقا ہیں جو وہاں پر. امیر اہل سنت نے گویا وضاحت کر دی نا کہ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. ایک شاعر کیا خوب لکھتے ہیں, گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو, زندگی چاہیے تو مدینے چلو, ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. اللہ کریم ہمیں یاد مدینہ میں تڑپتا, یاد مدینہ میں مچلتا ہوا, یاد مدینہ میں آنسو بہاتا ہوا زندہ رکھے, اور رب کریم ہمیں بار بار ہزار بار مدینہ منورہ کی بار بار بادب حاضری عطا فرمائے, مقبول حاضریاں ہمارا مقدر بن جائیں, اور جب دم آخر ہو ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے ہی میں رب کریم ہمیں موت عطا فرمائے, جنت البقیع ہم سب کا مقدر بن جائے. کاش یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول ہوں. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Muhammad Ali Atari from Markaz Al-Awliya Lahore. MashaAllah Haji Saab, you are looking awesome, and this great silsila of Madani channel Zehniya Azmaish season 7 is a very good platform to learn the basic knowledge of Islam. Alhamdulillah Haji Saab, my Markaz Al-Awliya Lahore Makki team
and Hyderabad Zamzam Nagar Makki team. Both teams are here, and I hope which team will perform good, that will be the winner of this competition. Yes, always. Actually, those teams are here because they want to learn Deen Islam and they want to spread the knowledge of Islam. And unfortunately, we have no choice to take both teams towards the quarter-final. That's why one team must, go back and another team will go to the quarter-final. Right now, the team of Zamzam Nagar Hyderabad doing well. Anyway, our best wishes with the Markazul Awliya Lahore also. ہمارے ساتھ رکن شورا وہ بھی مرکز العلیہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں. حاجی منصور رضا تاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. منصور بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. عبدالحبیب بھائی اللہ خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے. مرحبا کہیں گے ہمارے سلسلے ذہنی آزمائش میں. آپ نے کرم فرمایا. آج مرکز الاولیاء کی ٹیم ہمارے درمیان ہے اور کچھ آنکھیں ان کی اشک بار ہیں، کچھ نمبر ابھی پیچھے ہیں مگر ابھی 2 سیگمنٹ بھی باقی ہیں. ذہنی آزمائش کے بارے میں کچھ فرمانا چاہیں اور ساتھ ساتھ ہم ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ رکن شورا جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حاجی منصور رضا عطاری، یہ ماشاءاللہ وہ رکن شورا ہیں جن کے پاس اب شورا کی طرف سے مدنی انعامات کی ذمہ داری ہے. تو مدنی انعامات یہ بہت اہم ترین شعبہ ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے رکن شورا کچھ مدنی انعامات کے حوالے سے بھی ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں. جی حضور. ماشاءاللہ عز و جل ذہنی آزمائش کا یہ جو 7واں سیزن ہے یہ دھوم دھام سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اسے کامیابی اور برکت عطا فرمائے. آمین. یعنی آج اس موقع پر میں حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کو زبان کی آفات میں سے ایک آفت جھوٹ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی بہت سارے مواقعوں پر اگر نگاہ ڈالی جائے، یعنی مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے، ہمدردیاں لینے کے لیے، دینی دنیاوی عہدے کی حرص، بچوں کو بہلاتے وقت کاروباری لین دین، خوشی غمی، یعنی عبدالحبیب بھائی اب غور فرمائیں کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی قسمیں تک، الغرض چھوٹا بڑے کو، بڑا چھوٹے کو، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، یہ بہت سارے مواقعوں پر جو ہے یہ جھوٹ جو ہے یہ بولا جا رہا ہے. اللہ 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 اللہ. اور یہ بڑوں سے عادت بتدریج چھوٹوں میں بھی منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے. مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کریمہ کہ یعنی مومن میں 2 خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرا جھوٹ. تو لہذا میں حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ کاش ہم سب جھوٹ سے بچیں اور بچائیں. آمین. اور بس سچ سچ اور سچ بولیں. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، میرے ہادی، میرے رہنما، جو ہماری اخلاقی اور کرداری تربیت کے حوالے سے کوڑتے ہی رہتے ہیں، تو یہ انہوں نے وہ مدنی انعامات کا یہ گلدستہ، یہ پیارے پیارے رسالے جو مختلف شعبہ جات میں آ چکے ہیں، اگر عبدالحبیب بھائی زیارت بھی کروا دیں. جی جی میرے ہاتھ میں مدنی انعامات کا رسالہ موجود ہے، آپ جاری رکھیں. جی ماشاء اللہ عز و جل. یہ عبدالحبیب بھائی رکن شورا کے ہاتھ میں جو ہم رسالہ دیکھ رہے ہیں، یہ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات کا بہت ہی پیارا گلدستہ ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے اندر بھی یعنی کہ ہمیں جھوٹ سے بچنے کی ترغیب دلائی ہے. تو مختلف زبانوں کے اندر بھی الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے اوپر یہ 72 مدنی انعامات نامی رسالے کی جھلکیاں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں. جی الحمدللہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدنی انعامات کا رسالہ الگ ہے، 63 ہیں. اس طرح جامعۃ المدینہ للبنین، للبنات کے لیے الگ ہیں، مدنی منوں کے لیے الگ ہیں، ڈیف خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے الگ ہیں، حج عمرہ مکہ مدینہ چمنے والوں کے لیے مدنی انعامات الگ ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو لہذا ایک بہترین موقع ہے آج ہمارا جو ایک بہترین مقابلہ بھی جاری و ساری ہے کہ آج ہی ایسا ہو کہ حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں
کہ اپنے دن بھر کا حساب و کتاب کرنے کے لیے ایک بار اس رسالے کو دیکھیں، اس کو پڑھیں اور کوئی خاص اچھا سا وقت مقرر کر لیں، اور اس اعمال کے حساب و کتاب کے لیے بھی ہم جو ہے جانے سے پہلے اس کی کچھ تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین، میری آمین، مراد آمین۔ فکر مدینہ ہے، تو لہذا میں یہ گزارش کروں گا اس پر مسرت موقع کے اوپر ہم جو ہے جھوٹ سے بچیں اور بچائیں، اور مدنی انعامات کا رسالہ جو ہے یہ پر کرنے کی نیت فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک مدنی انعام جو ہے ہمارے رکن شورا نے ہماری تربیت کی ہے جھوٹ سے بچنے کے حوالے سے، یہ 72 میں سے ایک ہے۔ اگر آپ یہ 72 مدنی انعامات کو صرف پڑھ لینا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دعوت اسلامی چاہتی کیا ہے، امیر اہل سنت کس طرح امت کی اصلاح چاہتے ہیں، اور جس طرح ہمارے رکن شورا نے فرمایا کہ اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہیں، مدنی منوں کے لیے الگ ہیں، تو یہ کہاں سے ملیں گے آپ کو؟ قریبی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے، یا پھر ایسا کیجئے dawatIslami.net سے جا کے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور ضرور پڑھیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کتنی ساری زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن موجود ہیں، آپ ایک بار پڑھ کے اپنے تاثرات ضرور دیجئے کہ آپ کو یہ لگا کیسا۔ آپ کو لگے گا کہ ہم نے خود ہی اس کو بھرنا شروع کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ جی حضور۔ یعنی کہ اس پر عمل کرنے والے اگر ہم غور کریں نا، یعنی امیر سنت نے اس میں کتنی کتنی پیاری ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں۔ جی بالکل، جی بالکل۔ یعنی نگاہیں کو جھکانا چاہتا ہے تو اس میں یہ مدنی انعام درج ہے، پہلی صف کے عادی بننا چاہتا ہے تو اس میں امیر سنت نے دیکھیں ہماری تربیت فرمائی ہے، یعنی والدین کا مطیع فرما بردار بننا چاہتا ہے، اس میں سوال امیر سنت نے لکھا ہے۔ تو یوں اگر ہم غور کرتے چلے جائیں تو ایک ایک مدنی انعام جو ہے یہ ہماری اخلاقی اور کرداری حوالے سے بہترین جو ہے ہمارا مددگار بن سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس قلیل زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کا ایک بہترین مدنی نسخہ ہے۔ ماشاءاللہ، 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 بالکل ٹھیک فرمایا۔ چلے، امید ہے کہ بہت ساری نیتیں بھی آئیں گی، اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ آپ کی کچھ اس طرح کی کالز بھی آئیں کہ ذہنی آزمائش میں رکن شورا حاجی منصور جو مدنی انعامات کے ذمہ دار ہیں، ان کی ترغیب سن کر ہم نے مدنی انعامات پر اب عمل روزانہ، اب جو یہاں موجود ہیں وہ تو نیت کر لیں، اب روزانہ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ۔ منصور بھائی کچھ اور فرمانا چاہیں گے؟ میں عبدالحبیب بھائی کی خدمت میں بس یہی عرض کرنا چاہوں گا، یہاں کے مدنی چینل کی ٹیم کو بھی بولنا چاہوں گا، آپ کے عملے کو بھی، بہت ہی پیارا، کل بھی مجھے دیکھنے کا موقع مل رہا تھا، آج بھی الحمدللہ عز و جل میں یہ اس وقت ذہنی آزمائش کے سلسلے میں موجود ہوں، مرکز اولیاء کی بھی ٹیم ہے اور حیدرآباد والے بھی ہوں، بہت ہی ایک اچھا اور کمپٹیشن چل رہا ہے جی۔ تو میں دعا کو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائے، آمین، ترقیاں عروج عطا فرمائے، اور آپ سب کی کوششوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے۔ آمین، آمین، بہت بہت یہ شکریہ۔ بس عرض ہے نگران شورا کے، وہ جو ایک جہاں پر نعرہ بھی لگواتے ہیں جی، اور ہمارا عزم بھی ہے جی، نعرہ کہ لگوا دیں جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جاری رہے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بہت 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 شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، رکن شورا نے کتنے پیارے پیارے مدنی پھول دیے ہیں۔ آئیے کچھ اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حسن رضا اتاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے، ہمیں بہت علم دین سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرمائے۔ عبدالحبیب بھائی آپ سے عرض ہے یہ پنجابی نعت سنا دیں۔ مینو شوق مدینے جاوندا، میرے دل وچ خسرت ہور نہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ہائے ہائے ہائے، واقعی شوق مدینے جاوندا، اللہ کرے کہ سچا شوق نصیب ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کال دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نعیم رضا خانے وال مخدوم پور سے عرض کر رہا ہوں۔ ابھی شروع جو ذہنی آزمائش پروگرام ہوا انشاءاللہ الحمدللہ ہم پوری فیملی اور بچے ان میں شوق جذبہ بڑا پیدا ہوا، اور ہر ٹائم انتظار کرتے ہیں کہ ذہنی آزمائش کس ٹائم شروع ہوگا۔ 9 بجے سے بیٹھے تو حاجی عمران اطاری جو ہے نا وہ ڈاکٹری شعبے کے اندر جو ہے نا کو بیان کرے تھے، تو اس کے بعد یہ ذہنی آزمائش پروگرام شروع ہوا تو اس میں جو سیزن 1 کے اندر آپ نے مظاہرات کے جو دکھائے تھے نا وہ اس میں جو ہے نا
شروع کیا جائے مزارات. یہ پہچانیے کون سا مزارات. الحمدللہ ذہنی آزمائش پروگرام جو ہے نا اس کو مسلسل چلنا چاہیے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نگران عشورہ اور دعوت اسلامی میرے پیارے مرشد امیر اہل سنت دامت و برکات و عالیہ کی عمر کبیر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. بہت بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، آپ کی نیک خواہشات کا. ایک اور کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاصم اتاری شاپور صدر گلزار طیبہ سے کر رہا ہوں. جب سلسلہ ذہنی آزمائش میں سردار آباد فیصل آباد کے سائیں بھائی پیچھے رہ گئے تو میرے بھی آنسو نکل آئے. ساتھ ہی یہ بھی ذہن بنا کہ سوالوں کے جواب پر جیت جانے سے یا مال و دولت سے کوئی مدینے نہیں جاتا، بلکہ مدینے تو وہی جاتا ہے اس کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلاتے ہیں. صحیح کہا کسی نے کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو بہرحال ذہنی آزمائش سیزن 7 سے الحمدللہ سارے سلسلوں سے ہم بہت علم دین سیکھ رہے ہیں. اللہ عز و جل ذہنی آزمائش کی ساری ٹیم کو کامیابیاں عطا فرمائے اور سب کو مدینہ شریف کی بات بھازی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج آپ نے ہماری پوری مجلس کو دعاؤں میں یاد رکھا. لگتا ہے جو میں نے بات کہی اس کا اثر ہوا. ایک آخری کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری سگے اتار ہند کے شہر سورت گجرات سے عرض کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش کو ہم مرحبا کہتے ہیں. بڑا ہی محترم، دل کو لبھانے والا اور الحمدللہ عزوجل آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا بڑا ہی پیارا پیارا سلسلہ ذہنی آزمائش الحمدللہ عزوجل شروع ہو چکا ہے. اور ہمارے حاجی عبدالحبیب اتاری سلم الباری الحمدللہ عزوجل جو کل ایک نیا اسٹیگمنٹ شروع کیا ہے، بڑا ہی پیارا پیارا اسٹیگمنٹ ہے اور الحمدللہ مجھے بہت پسند آیا. اور جتنے بھی ہمارے مدنی چینل کے رکن ہیں، کیمرہ مین ہیں، کال چلاتے ہیں، کال ریکارڈ کرتے ہیں، جو بھی ہیں الحمدللہ جنہوں نے جو بھی جس طریقے سے ذہنی آزمائش میں وہ مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مدد کو قبول فرمائے اور اس پر ملنے والا بہترین سے بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اب اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مرکز الاولیاء والے سمجھاتے کیسے ہیں اپنے ساتھی کو اور نمبر کتنے لیتے ہیں. جی شروع کرتے ہیں سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی سمجھائیے مگر اشاروں سیگمنٹ میں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں کچھ اشارے آپس میں پوچھنے اسلامی بھائیوں سے. ہمیں اشارے دیجیے گا انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین اس وقت 38 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے اور 42 نمبر ہیں زمزم نگر حیدرآباد کے. آگے آ جائیں. ماشاءاللہ. ارے آج تو بڑے زبردست جبہ پہن کے آئے ہیں آپ. کیا بات ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ جی سالک. ارے واہ بھائی. آئیے جناب مرکز الاولیاء کے اسلامی بھائی یہاں آ جائیں. آگے آ جائیں بیٹا. جی پرچی دیجیے. چلیے آپ تشریف. یہ آپ کا اشارہ ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. جھوٹ. جھوٹا چور. اللہ ایک منٹ کیا کیا آپ نے؟ یہ تو چور تھا. اچھا جھوٹا کیا تھا؟ اچھا جھوٹے کی نشانی ہے. جھوٹا چور جواب درست دے دیا ہے. مرکز الاولیاء والوں نے 2 نمبر حاصل کیے ہیں جناب. باری زمزم نگر حیدرآباد والوں کی ہیں. مدنی منع آئیے اپنی جگہ پر آئیے. بہت جلدی جھوٹے چور کو پکڑا ہے. جی جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. فیضان سنت. نیکی کی دعوت. فیضان سنت کا درس. فیضان سنت کا درس. درس فیضان سنت. یہاں آئے بھائی. یہاں بھائی فیضان سنت کا اشارہ کیا تھا؟ ہمیں بھی تو سکھاؤ نا بھائی. کتاب. اچھا امیر اہل سنت بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. اچھا موٹی ہے. اشارہ کر رہے تھے. کیا بات ہے جناب. درس فیضان سنت مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. زبردست لگتا ہے. گھر بیٹھ کے بڑی تیاریاں ہوتی ہیں کس چیز کا کیا اشارہ ہے. آئیے مرکز الاولیاء والے جناب ان کو دیجیے. وقت شروع ہوتا ہے اب.
मदीना, तिलावत, जिक्र, तिलावत, मदीना, नेकी की दावत, मदीना, मदनी नाम, मदनी पंसूरा, तिलावत, मदीना, मदनी, मदनी पंसूरा, मदनी। अल्लाह, वक्त खत्म हो गया है। कोई बताने वाला? जब मिलके बताएं। मदनी कायदा, गलती हो गई है जनाब। चलें आ जाइए। मदनी पंसूरा तक तो पहुंच गए थे। आइए हैदराबाद के इस्लाम भाई। वक्त शुरू होता है अब। कुरान पाक जी, कुरान पाक कुरान मजीद जवाब दुरुस्त दे दिया है। आसान इशारा आ गया जनाब। बारी आपकी है। आइए मरकजुल औलिया वाले। इनको दीजिए। जी, वक्त शुरू होता है अब। मस्जिद, जनाब मस्जिद ही इशारा था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कभी कभी बहुत आसान इशारे भी आ जाते हैं। हैदराबाद वाले आ जाएं। ठीक है बेटा। वक्त शुरू होता है अब। नमाज जनाजा, कब्र, जाए नमाज। जी, जाए नमाज। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चादर बिछाकर अगर अब नहीं बतानी थी तो हो सकता है 2 रकत नफली अदा कर लेते। जनाब इशारे पर पहुंचा दिया है और अब चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब। मगर इससे पहले यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से कुछ इशारे करेंगे। कौन है जो हमारे साथ शामिल होंगे आज? आज के सेगमेंट में कौन कौन शामिल होना चाहते हैं? जी चले, आप आ जाएं। नहीं, आपके पीछे वाले आप आ जाएं। चले, और कौन शामिल होना चाहते हैं? चले, आप कुछ माशाल्लाह काफी ज़हीन लगते हैं, आपने पहले भी दिया। आप आ जाएं। चलें, इन दोनों के दरमियान इंशाअल्लाह इशारा होगा। और जल्दी आ जाए बेटा आगे। अगर इशारा आपने किया और ये बूझ गए तो आप दोनों को इनाम मिलना है, वरना दोनों को नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए यहां पर इशारा ये कर लें। अब ये देख लें, आप इशारा कर सकते। ठीक है भाई, आप इशारा करेंगे। ठीक है जनाब। वक्त शुरू होता है अब। ज़हनी आजमाइश के ये वैसे पाबंद हमारे हाजिर हैं। अब देखें कि आज इशारा कैसे करते हैं। देखें, मंच ना तोड़ देना, बाकी खैर है भाई। दौड़ता पत्थर, दौड़ने वाला पत्थर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ी मेहरबानी, आप थोड़ा ही दौड़े। बहरहाल जवाब और खूबसूरत मुबारक पानी आपको मिल रहा है जनाब। तस्बीह मदीना दें। किसको देंगे? अपनी वालदा को तस्बीह मदीना देंगे। क्या बात है, जरूर देंगे। अम्मी हुजूर को हमारा सलाम भी दीजिएगा और हमारे लिए दुआ भी करवाइएगा। चलें भाई, इनको इत्रे मदीना भी दें। आज फरमाइशी प्रोग्राम भी चल रहा है। चलें जनाब, आवाज आइए, इत्रे मदीना भी ले दीजिए। बहुत शुक्रिया। चलें जनाब, अब कौन 2 इस्लामी भाई आएंगे? जी चलें, वो टोपी वाले भाई आ जाएं। फिर इमाम शुक्राने में पहन लेना। आप आगे आ जाओ। अच्छा, और आप आ जाएं। चलें, दीजिए इशारा और दीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, हाजरीन और शुरका सभी मुकाबले में शामिल हैं। देखें, तोहफा लेकर जाते हैं या खाली हाथ जाते हैं। तय कर लो भाई, किसने इशारे करने हैं। आप इशारा करेंगे। क्या बात है जनाब। वक्त शुरू होता है अब। इनको माइक दें। जी, आप माइक पे बोले जो बोल रहे हैं, ये जो बता रहे हैं। वक्त खत्म हो गया है जनाब। इशारे करने वाला अगर हो भी और सामने समझने वाला ना हो तो मामला अटक जाता है। आप दोनों इनाम से महरूम रहे। अपनी जगह जाकर तशरीफ रखें। इमामा सर पे सजाने की बहरहाल नियत कर लें। चलें जनाब, चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखेंगे स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी 48 नंबर हैं हैदराबाद मक्की के, 42 नंबर हैं मरकजुल औलिया के। 6 नंबर का फर्क हो गया है
اور یہ فرق اب اگر ختم کرنا ہے تو یہ آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی سفر ہے مگر اکیلے شروع کر رہے ہیں جناب. اپنی اپنی جگہ پر اب ذرا جائیں گے اور سیٹس پہ کھڑے بھی ہو جائیں گے. چلیں. یاد رہے سفر ہے مگر اکیلے کچھ نئے انداز میں ہے. ہر اسلامی بھائی سے 5 سوالات اس طرح پوچھے جائیں گے جس میں آپ کو فقط صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے اور کچھ نہیں کہنا. ہاں نہیں بھی نہیں کہیں گے, صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے, اور جلدی جواب دیں گے. کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتے. باری مرکز الاولیاء والوں کی ہے. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ. عید الفطر کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. صحیح. جمعہ کے دن حج کا ثواب 100 حج کے برابر نہیں ہے. غلط. ہجرت سے پہلے جمعہ فرض ہو چکا تھا. صحیح. قرآن کا قلب سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے. جلدی کیجئے. صحیح. غوث پاک کی کنیت ابو محمد ہے. صحیح. چلے جناب 5 جواب دیے ہیں. اس سے پہلے کے جواب آئے کیوں نہ ہم مل کر کچھ درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 2 صحیح جواب دیے ہیں اور 3 غلطیاں کر دی ہیں. اب چلتے ہیں ہم باب الاسلام سندھ حیدرآباد زمزم نگر. سورہ جمعہ 28ویں پارے میں ہے. غلط. امیر اہل سنت کے 3 پوتے ہیں. جلدی. غلط. احد رضا اور سجاد رضا شہیدان دعوت اسلامی ہیں. صحیح. مدری چینل پر عربی زبان میں صحابہ کی سیرت پر سلسلہ نجوم الہدا کے نام سے نشر کیا جاتا تھا. صحیح. مکاشفۃ القلوب اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی. غلط. جی جناب 5 میں سے دیکھنا ہے کتنے صحیح جواب دیے. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی. 3 نمبر حاصل کیے ہیں, 2 غلطیاں کی ہیں جناب, اور یہ 3 نمبر سے اب مقابلہ 7 نمبر کے ڈیفرنس پہ پہنچ گیا ہے. باری مرکز الاولیاء والوں کی ہے. کوشش کیجئے سارے صحیح جواب دے دیں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے صبح کے وقت نشر کیا جاتا ہے. صحیح. داروغہ جنت کا نام رضوان ہے. غلط. جنات کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. غلط. شوال المکرم 10واں مہینہ نہیں ہے. غلط. موطا امام مالک امام محمد کی مشہور کتاب ہے. صحیح. جناب آپ نے کہا صحیح, وہ امام مالک کی ہے یا امام محمد کی ہے. بتائیے جناب اسکرین پر کہ کتنے صحیح جواب دیے ہیں اور کتنے غلط جواب دیے ہیں. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی. داروغہ جنت کا نام رضوان ہی ہے. جنت میں تیری رضوان سوزو گداز بھی ہے عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ. 2 غلطیاں ہو گئی ہیں جناب. باری ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی. موطا امام محمد حدیث کی کتاب ہے. صحیح. اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ 14 سال سے بھی کم عمر میں دیا. صحیح. فتاوی امجدیہ مفتی امجد علی اعظمی کے فتووں پر مشتمل ہے. صحیح. مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو ہوا کرتا ہے. صحیح. چغل خور قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. غلط. جناب 5 صحیح بولا, 1 غلط بولا اور بالکل ایسا ہی بولا. 5 ہی صحیح تھے, اس لیے 4 نمبر حاصل کیے ہیں. جواب پھر بھی بہت اچھے ہیں جناب. باری اب 2 اسلامی بھائی باقی ہیں. فرق کتنا ہے بتائیے. اب فرق 8 نمبر کا ہو گیا ہے. مقابلہ اب ایک طرف ہو گیا ہے جناب. باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی. حضرت میکائیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے. غلط. بریلی سے مدینہ رسالہ مدینے کے فضائل پر مشتمل ہے. غلط. حاجی عبید رضا جانشین امیر اہل سنت ہیں. صحیح. کھاتے وقت سیدھا پاؤں بچھا دینا اور الٹا گھٹنا کھڑا کرنا سنت ہے. غلط. کلینک بدری چینل کا مشہور سلسلہ ہے. غلط. غلط. ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک مشہور نہ ہو, ویسے وہ نگران شورا شفقت فرماتے ہیں. چلے جناب اسکرین پر دکھائیے. 4 صحیح کہہ کر 1 غلطی کی ہے. باری ہے حیدرآباد زمزم نگر والوں کی. تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. صحیح. امیر اہل سنت کا پہلا رسالہ نماز کے موضوع پر تھا. غلط. مفتی احمد یار خان کا مزار کراچی میں نہیں ہے. صحیح. بہار شریعت کے کل 30 حصے ہیں. غلط. حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا تھا. صحیح.
آپ مقابلہ جیت چکے ہیں. سنا بالکل صحیح جواب درست ہو گیا ہے. چلیں جناب مدنی چینل کے ناظرین، آج حیدرآباد زمزم نگر کے اسلامی بھائیوں نے مقابلہ آگے بڑھ کر کوارٹر فائنل تک کوالیفائی کیا. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے آگے آئیے. مرکز الاولیاء کے اسلامی بھائیوں نے بڑی اچھی کوشش کی، مگر یہ کمال یہ ہو رہا ہے کہ بعض اوقات فیورٹ ٹیمز جو ہیں وہ پیچھے ہو جاتی ہیں. ہمیں مدنی چینل کے ناظرین کی رائے بھی دیکھنی ہے. آج کیا رائے تھی کہ کس ٹیم نے آگے بڑھنا ہے؟ ہمارے ناظرین کیا سمجھتے تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر. جی 59% اسلامی بھائیوں کا یہ کہنا تھا کہ زمزم نگر حیدرآباد والے آگے بڑھیں گے، اور ان کی رائے درست ثابت ہوئی ہے. 59% اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کی رائے حیدرآباد زمزم نگر والوں کے ساتھ تھی، اور آج زمزم نگر والوں نے پروف کیا. اب انعامات دیے جائیں گے ہمارے موجود اسلامی بھائیوں کو، مرکز الاولیاء والوں کو. خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے، اللہ وہ دن لائے کہ غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں بھی کریں گے انشاءاللہ مکہ پاک میں جا کے انشاءاللہ. جی عطر مدینہ، سبحان اللہ، اشک بار آنکھیں. یہ تو اگر مدینے کے غم میں رونا ہے تو کیا بات ہے رونے کی. چلیں جناب 2600 روپے کے مدنی چیک بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. ایسے یہ سلسلہ جو ہے ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ روزانہ ایک ٹیم ہم سے جدا بھی ہوتی ہے اور پھر آنکھ بھی نم ہوتی ہے. ظاہر ہے کس کا جی چاہتا ہے کہ کسی کو اشک بار کر کے بھیجیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس اور کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ طریقہ نہیں ہے. کوارٹر فائنل تو ظاہر ہے ایک ہی ٹیم نے آگے جانا تھا، اور ماشاءاللہ مجھے حسن ظن ہے ان اسلامی بھائیوں سے کہ جب یہ سلسلے میں آتے ہیں تو ایک تمنا یہ ہوتی ہے کہ بس مدینہ دیکھنا ہے، اسی بہانے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے. یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 7 کے فائنل جیتنے والے اسلامی بھائیوں کو مدینہ شریف کا ٹکٹ، عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا تینوں اسلامی بھائیوں کو. بہرحال اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں قرآن دازی کرنے کی، مگر آئیے دیکھتے ہیں ہمارا فائنل اسکور بورڈ کہ آج مقابلہ کس طرح آگے بڑھا. 59 نمبر لیے حیدرآباد مکی والوں نے اور 51 نمبر مرکز الاولیاء مکی والوں نے. 8 نمبر سے یہ مقابلہ آگے رہا. بہرحال اب باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. پہلا انعام ہوگا 1200 کے مدنی چیک کا. 1921 1921. ارے واہ سبحان اللہ، یہ بھی ہمارے روزانہ ہی ماشاءاللہ ممبر ہیں مدنی چینل کے ماشاءاللہ. آپ مدنی شریف ہوا ہے آپ کو ٹکٹ جو ملا تھا؟ اللہ اللہ، یہ اتنے خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں. میں ان کے بارے میں بتاؤں کہ ان کے لیے کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک ملک سے کال آئی کہ ہمیں ایک بزرگ کو مدینہ شریف کا ٹکٹ دینا ہے جو ہر مدنی مذاکرے میں ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کون ہے وہ؟ تو اب نام ہمیں بھی نہیں پتا تھا. تو جس ملک سے اسلامی بھائی نے عمرے کا ٹکٹ بھیجا، ان کی مدنی چینل سے پکچر کھینچ کر ہمیں بھیجی کہ ان کے لیے عمرے کا ٹکٹ ہے. تو ماشاءاللہ ان کے لیے مدینہ شریف کا ٹکٹ بدری مذاکرے، اور میں نے دیکھا روزانہ ذہنی آزمائش میں بھی ہوتے ہیں، تقریباً سلسلوں میں ہوتے ہیں، اور بہت عرصہ ہو گیا ان کا ٹکٹ آئے ہوئے. لیکن اب دیکھیں قسمت کی بات ہے کہ ڈاکیومنٹس میں کیا پرابلم ہے. اللہ نے چاہا ہم مل کر مدینہ شریف جائیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب آپ کا یہ 1200 کا مدنی چیک بھی لیجیے گا انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے ماشاءاللہ. مرحبا جناب. اب دوسرا انعام مدنی تبرک کے لیے. ارے واہ قریب کا ہی نمبر آ گیا ہے 1910. ارے واہ سبحان اللہ. آئیے آئیے آئیے، کیا بات ہے. اب پوری داڑھی شریف کی نیت بھی ساتھ لیتے آ جائیں تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. آپ کو تبرک بھی کتنا پیارا مل رہا ہے. غلاف کعبہ کے دھاگے جو قبر میں لے جانے والے ہیں. اب باری ہے اس انعام کی کہ کوئی بھی مکتبۃ المدینہ سے شے آپ جا کے اپنی پسند کی لے سکتے ہیں. 1852 1852 1852. ارے واہ ہمارے کیمرہ مین ہیں، کیا بات ہے. میں نے تو کہا 200 سال پرانی بات ہے، پتہ نہیں بندہ ہے بھی کہ نہیں 1852 والا. اچھا سال نہیں ہے، نمبر ہے 1852. آ جائیں بھائی. اچھا نہیں 200 سال پرانے تو نہیں ہیں. چلیں آپ مکتبۃ المدینہ پہنچ جائیں اور جا کر اپنی پسند کی کوئی کتاب لے لیجئے. آئیے الوداع کرتے ہیں ہمارے مرکز الاولیاء کے اسلامی بھائیوں کو. جی انشاءاللہ سرکار ضرور بلائیں گے انشاءاللہ. رونے والے کا تو کام ہوتا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. اللہ خوش ماشاءاللہ. السلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ خوش.
चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। अब बारी है यहाँ के इस्लामी भाइयों से कुछ मुलाकात कर ली जाए। खड़े आराम आराम से इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। देख लो फैली है इल्म की रोशनी, हर लोका से आओ पी लो जामे इश्क़ नबी। देख लो फैली है इल्म की रोशनी, हर लोका से आओ पी लो जामे इश्क़ नबी। अल इल्म